Allahu, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. سبحان الله. درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ.
فضائے دہر میں سارا علی کا ہے سبحان اللہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے اس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے اور کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے اور مرحب دونی میں ہے سرے مقتل پڑا ہوا مرحب دونی میں ہے سرے مقتل پڑا ہوا اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے اور اے عرض پاک تجھ کو مبارک تیرے پاس اے عرض پاک تجھ کو مبارک تیرے پاس پرچم نبی کا چاند ستارہ علی کا ہے پرچم نبی کا چاند ستارہ علی کا ہے اور تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں دیکھو یہ معاملہ
سارا علی کا ہے منظر فضائے سارا علی کا ہے. سبحان اللہ. وہ بھی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا. مجھ پہ بھی چشم کرم میں میرے آقا کرنا. مجھ پہ بھی چشم کرم میں میرے آقا کرنا. مجھ پہ بھی چشم کرم مجھ پہ بھی چشم کرم میں میرے آقا کرنا. مجھ پہ بھی چشم کرم میں میرے آقا کرنا. مجھ پہ بھی چشم کرم میں میرے آقا کرنا. تو میرا بھی ہے رحمت تقاضا کرنا. مجھ پہ بھی چشم کرم تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے. سونیا تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے. آقا تو کسی کو سونیا تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے. آقا تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے. تیری شان کے شاید نہیں ایسا کرنا. تیری شان کے شاید نہیں ایسا کرنا. مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا. مجھ پہ بھی چشم کرم یہ تیرا کام ہے اے آمینہ کے در
تنے تنہا کرنا ساری امت کی شفاعت تنے تنہا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم مجھ پہ محشر میں نصیر کی نظر پڑ گئی مجھ پہ محشر میں نصیر کی نظر پڑ گئی مجھ پہ محشر میں نصیر کی نظر پڑ گئی مجھ پہ محشر میں نصیر کی نظر پڑ گئی مجھ پہ محشر میں نصیر کی نظر پڑ گئی مجھ پہ محشر میں نصیر کی نظر پڑ گئی والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا اس پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا تو میرا بھی ہے راغب تقاضا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ پاک کا یہ خصوصی کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ اسلام صرف پوجا پاٹ کا مذہب نہیں ہے، یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ جلوت، خلوت، معیشت، سماجی معاملات، سیاست، عمرانی مسائل، غرض یہ کہ زندگی کے ہر شعبہ میں اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ہمارا المیہ اس وقت یہ ہے کہ ہمارے ہاں قرآن و سنت کا جو نظام ہے وہ نافذ نہیں ہو سکا، حالانکہ اس مملکت خداداد پاکستان کو جب وجود میں لایا جا رہا تھا، اللہ پاک کے فضل و کرم سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے یہ نظریاتی مملکت پاکستان وجود میں آئی، لیکن یہاں پر 7 دہائیاں گزر گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا نظام نافذ نہیں ہو سکا، جس کا نتیجہ ہم دیکھتے ہیں بے چینی ہے، ہیجان انگیزی ہے اور
سب سے بڑا المیہ یہ ہوا کہ حلال و حرام میں فرق ختم ہو گیا. سوشل سٹیٹس کے لیے، پیسہ، دولت، شان و شوکت کے لیے وہ جو حدود و قیود، جو لمیٹیشنز ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے، اس سے ہم ماورا ہوتے چلے گئے. ایک وقت تھا کہ لوگ ایسے لوگوں سے دور رہتے تھے، ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کر دیتے تھے جن کے متعلق پتہ چلتا تھا کہ یہ حرام کی کمائی کھانے والے لوگ ہیں. اور موجودہ صورتحال یہ ہے کہ لوگ ڈھونڈتے ہیں کہ امیر ہونا چاہیے، آمدنی جیسی مرضی ہے اس کے ساتھ قرابت داری کرتے ہیں، رشتہ داری کرتے ہیں. گویا کہ وہ کرائیٹیریا، وہ معیار جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں قرآن پاک کی صورت میں ہمیں دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہمارے لیے کوڈ آف لائف تھا قرآن جو انہوں نے ہمیں دیا، بجائے اس کے کہ ہم اس کے اوپر عمل پیرا ہوتے، ہم نے ہر وہ کام کیا جس سے ہمارا رب اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں روکا. سورہ نساء کی آیت نمبر 10 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بے شک جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں اور عنقریب آگ میں داخل ہوں گے. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ سورہ نساء میں پورا جو نظام ہے وراثت کا مسلمانوں کا وہ بیان کیا گیا ہے. کھول کھول کر میرے رب نے ایک ایک چیز بیان کر دی ہے کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کے وارثان کو کس طریقے سے اس کی وراثت، اس کا ترکہ جو ہے تقسیم کیا جائے گا. لیکن ہمارے معاشرے میں اس وقت جتنی بھی مقدمہ بازی ہو رہی ہے اس میں سے 50% سے زیادہ مقدمہ بازی اس وجہ سے ہے کہ وارثان کو ان کا حق نہیں دیا جاتا. خاص طور پر ہمارے معاشرے میں خواتین کو بالکل جو ہے وہ وراثت سے محروم کرنے کی ہر کوشش کی جاتی ہے. وہ اس طرح سے کہ ہبا کے نام سے جی گفٹ کر دیا بیٹوں کو، تملیک کے نام پر یا ان کے نام انتقال کروا دیا جاتا ہے پراپرٹی کا، جی اس نے بیٹوں کو دے دیا ہے. لیکن بیٹیوں کو محروم کرنے کے لیے یہ ساری جو ہے نا وہ کارستانیاں کی جاتی ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ معاشی طور پر بھی اور سماجی طور پر بھی اتنی خلیج ہمارے معاشرے میں حائل ہوتی چلی جا رہی ہے بچیوں کو ڈپرائیو کرنے کی وجہ سے. یعنی ہم تو کہتے ہیں نا جی فلاں پولیٹیشن ظلم کر رہا ہے، فلاں جاگیردار وڈیرا ظلم کر رہا ہے، فلاں ڈاکو نے ظلم کر دیا ہے. یہاں تو ظالم جو ہے وہ اپنا ہی باپ اور اپنا ہی بھائی بنا ہوا ہے جو کہ اپنی ہی بہن اور بیٹی کو وراثت سے محروم کر کے اسے معاشی اور سماجی طور پر کمزور کر رہا ہے. اس حوالے سے آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا وہ ہر لحاظ سے مکمل ہے، اور اگر ہم اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، اللہ پاک نے کھول کھول کر سورہ نساء میں بتایا کہ باپ اگر فوت ہو جاتا ہے تو بیٹے کا کتنا حصہ ہے، بیٹی کا کتنا حصہ ہے، ماں کا کتنا حصہ ہے. ہر اینگل سے ہمیں کھول کھول کر بات بتائے گی. اور پھر اللہ پاک نے فرمایا سورہ نساء کی 13 نمبر جو آیت ہے کہ یہ اللہ کی قائم کی ہوئی حدیں ہیں، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلے اللہ اس سے بہشتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے. اور آگے چل کر سورہ نساء کی آیت نمبر 14 میں اللہ پاک فرماتا ہے اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی حدوں سے نکل جائے اسے اللہ پاک آگ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے زدت کا جو ہے وہ عذاب ہے. اب عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ پاک کی حدیں ہیں. اللہ پاک نے کہا کہ
وراثت کو اس طریقے سے ہم نے تقسیم کرنا ہے کہ سب کو اس کا حق مل جائے، لیکن جس طریقے سے ہمارے لیے اللہ پاک نے جو حد قائم کر دی اور اس کے اوپر اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو ہم ہمیشہ عذاب میں رہیں گے، بخشش نہیں ہوگی، اسی طرح وراثتی جو معاملات ہیں اگر اس میں ہم جو ہے وہ اس طرح کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ ہم کسی کو کم دے دیا، کسی کو زیادہ دے دیا، میں یہ نہیں کہتا کہ صرف بیٹیوں کے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے، بعض اوقات بیٹوں کے ساتھ بھی ڈسکریمنیشن کر دی جاتی ہے، لیکن جمہور یہی دیکھنے میں آتا ہے جمہور میں کہ بیٹیوں کو جو ہے وہ وراثتی جائیداد سے محروم کیا جاتا ہے، اور اس حوالے سے قرآن و سنت کے واضح احکامات ہیں، اسلامی شریعت واضح طور پر ہمیں قرآن کھول کھول کر بتا رہا ہے کہ کس کا کتنا حصہ ہے، لیکن ہمارے ہاں ہم جو عدالتیں ہیں وہ بھانج ہو چکی ہیں، ظلم کا نظام ہے، 30 40 سال یہاں پر مقدمات چلتے ہیں، لوگ جو ہے وہ ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں اور عدالتوں کا رخ کرنے کی بجائے صبر شکر کر کے بیٹھ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ظالموں کو جو ہے نا اور ظلم کرنے کی جو ہے نا ان کو جو ہے نا ایک قسم کی اپریسیشن مل جاتی ہے کہ ٹھیک ہے کچھ بھی نہیں ہونا، جو مرضی کر لو۔ ہمارے معاشرے میں جب تک یہ اس طرح کا اتنا بڑا ظلم ختم نہیں ہوگا، کیسے رحمتیں اس معاشرے میں آ سکتی ہیں کہ ہم اللہ کی حدود کی جو ہے وہ نافرمانی کر رہے ہیں۔ نماز ضرور پڑھیں، فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے، حج بھی فرض ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہے، سارا کچھ اپنی جگہ پر ہے، لیکن جب ہمارے لین دین کے معاملات ہیں، اصل معاملات سے انسان پہچانا جاتا ہے جب اس نے لینا دینا ہو، تو لینے دینے کے معاملے میں اپنا ہی باپ، اپنا ہی بھائی جو ہے وہ اپنی ہی بیٹی پر، اپنی ہی بہن پر ظلم کرتا ہے، اور اس حوالے سے آواز اٹھانے والے بہت کم لوگ ہیں جو اتنے اہم مسئلے کے اوپر آواز اٹھاتے ہیں۔ حکمران تو یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو نفسا نفسی کا عالم ہو اور ان کو وہ اپنی آرام سے حکومت کرتے رہیں اور لوگ آپس میں لڑتے مرتے رہیں۔ اگر انصاف ملنا شروع ہو جائے، اگر نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہو جائے، اللہ کا دیا ہوا نظام نافذ ہو جائے، تو ڈیفینیٹلی عام آدمی جو ہے وہ سکون کا سانس لے گا۔ یہ پاکستان اسی لیے بنایا گیا تھا کہ یہ اسلام کی لیبارٹری ہوگی، یہاں پر قرآن و سنت کے مطابق لوگ اپنی زندگی بسر کریں گے، لوگوں کو انصاف ملے گا۔ لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ ظلم روا رکھا جا رہا ہے کہ بچیوں کو وراثت میں، بیٹیوں کو وراثت سے محروم کر دیا جاتا ہے، اور اس میں زیادہ وہ طبقہ ہے جس کے پاس بہت مال ہے، وہ مال ان کو اتنا اس نے اندھا کر رکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ختم ہو جائے گا، کم ہو جائے گا، اس لیے ہم نے بیٹوں میں ہی رہے، ہماری نسل میں رہے، بیٹیوں میں نہ جائے، بیٹیاں جو ہیں وہ تو دوسرے خاندان میں چلی گئی۔ اسلام کا جو تقسیم دولت کا کانسیپٹ ہے، اسلام کا جو کنسنٹریشن آف ویلتھ کو ختم کرنے کا کانسیپٹ ہے کہ اسلام ارتکاز دولت کی نفی کرتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ آپ دینے سے مال بڑھتا ہے، اس کے لیے زکوٰۃ کو بطور مالیاتی پالیسی استعمال کیا جاتا ہے کہ زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے، اور ایک معاشیات کا ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے، قانون کا ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں یہ عرض کروں کہ جب ہم خیرات کرتے ہیں، جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو وہ تقسیم ہوتا چلا جاتا ہے، جس سے لوگ اپنی چیزیں خریدتے ہیں، لوگ آٹا خریدتے ہیں، لوگ چینی خریدتے ہیں، لوگ کپڑے خریدتے ہیں، وہ ان کارخانوں میں اس کی کھپت جو ہے وہ ہوتی ہے، وہ پیسہ جو ہے وہ تقسیم در تقسیم ہوتا چلا جاتا ہے، جس سے معاشی جو پہیہ ہے اکانومی کا وہ چلتا ہے۔ یہاں بات جو ہے وراثت کے حوالے سے ہے کہ وراثت ان کا رائٹ ہے، صدقہ خیرات زکوٰۃ تو ایک الگ ایشو ہے، وراثت سے محروم کرنا گویا کہ آپ اپنی بیٹی کی آئندہ آنے والی نسلوں کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں کہ ان کو معاشی طور پر اتنی تفریق کا شکار کر رہے ہیں کہ کل کو وہ معاشی طور پر مضبوط نہ ہو سکیں گے۔ جب وہ معاشی طور پر مستحکم نہیں ہوں گے تو ڈیفینیٹلی سماجی طور پر بھی وہ کمزور رہ جائیں گے، اور پھر وہی آپاداپی کہ اس معاشرے میں سر اٹھانے کے لیے جو ہے نا وہ وہی لوگ سر اٹھا سکتے ہیں جس کے پاس آج کل کے دور میں معاشی وسائل زیادہ ہیں۔ اس لیے
ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے ارد گرد میں اور اپنے گھر سے اس کی ابتدا کریں اور ہم اپنے بزرگوں کو قائل کریں، اپنے بڑوں کو قائل کریں کہ جناب جو بیٹی کا بہن کا وراثتی حصہ بنتا ہے اگر وہ آپ اس کو دے دیں گے، یا ڈیفینیٹلی وراثت جو ہے وہ اس وقت قائم ہوتی ہے جب بندہ فوت ہو جاتا ہے، لیکن اگر اپنی زندگی میں ہم اس کو گفٹ کے نام پر، ہبا کے نام پر اس طرح کر دیں کہ بچیوں کو محروم کرنے کے لیے ہم ہبا اور گفٹ کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہماری انٹینشن ہی یہ ہے کہ مرنے کے بعد یہ پراپرٹی جو ہے وہ میری اولاد میں رہے، بیٹیوں میں نہ جائے، بیٹوں میں رہے۔ تو اس کے حوالے سے ہمیں بہت زیادہ جو ہے عملی اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ معاشرے میں اس سوچ کو ہمیں جو ہے وہ اجاگر کرنا ہوگا کہ جو بندہ وراثت میں اپنے بیٹیوں اور بیٹوں کے درمیان تفریق کرتا ہے گویا کہ وہ اپنی جو ہے وہ اللہ پاک کی حد کو توڑتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا ہمیں ناصر ہو۔ ساتھ ہو گیا اگر سامنے بڑی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ قطرہ مانگے جو کوئی قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا دے دے، مجھ کو کچھ اور نہ دے، اپنی تمنا قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا دے دے، قطرہ مانگے اور وہ جو آسودگی چاہے انہیں آسودہ کر
وہ جو آسودگی چاہے انہیں آسودہ کر بے قراری کی لطافت مجھے تنہا دے بے قراری کی لطافت مجھے تنہا دے قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا دے اور کب سمیٹوں گا تیرے ابر کرم کے موتی کب سمیٹوں گا تیرے ابر کرم کے موتی میرے دامن کو جو تو وسعت صحرا دے میرے دامن کو جو تو وسعت صحرا دے اور میں اسے ذات کے لائق تو نہیں ہوں لیکن میں اسے ذات کے لائق تو نہیں ہوں لیکن مجھ کو ہمسایہ کیے گنبدِ خضرا دے مجھ کو ہمسایہ کیے گنبدِ خضرا دے قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا دے مجھ کو کچھ اور نہ دے